السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ الحمدللہ۔ کوئی خاص کام کیا ہوا آپ نے؟ جی آپ انہوں نے ویکینڈ پر جب یہ گھر گئی تو اپنے گھر والوں سے، امی سے، دوائے شافی میں سے جو باتیں ان کو یاد آئیں وہ انہوں نے شیئر کی۔ ایک ہوتا ہے زبانی کوئی بات یاد آ جائے اور وہ انسان کسی کو بتا دے کوئی بھی سچویشن پیش آنے پر، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا؟ جی آپ جو بات اچھی لگے اسے لکھ کر ایسی جگہ پر اپنے لیے بھی انسان لگا لے اور دوسروں کے لیے بھی، جہاں زیادہ سے زیادہ نظر پڑے اور پھر یاد آتا رہے اور عمل ہوتا رہے۔ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ گڈ۔ جو لیسن یہاں پڑھا تھا انہوں نے گھر جا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھا۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے، جب کسی سے بات کریں تو محض اپنے حافظے کی بنیاد پر نہ کریں، وہ بھی اچھا ہے جب ہر وقت تو آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویکینڈ پر خاص طور پر کوشش کریں کہ اس کا کوئی حصہ بھلے ایک پیراگراف ہی کیوں نہ صحیح، اس کو کسی کے ساتھ مل کر ریڈ کر کے پھر اس پر ڈسکشن کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طریقے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے؟ اگر مشکل ہے تو کیوں؟ اگر آسان ہے تو کیوں؟ جی مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان اس لحاظ سے ہے کہ کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ اس کو لیکچر دے رہے ہیں یا اپنے پاس سے کوئی نصیحت فرما رہے ہیں، کیونکہ جو کتابیں ہیں وہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مشترکہ سرمایہ سب کے لیے، جیسے میرے لیے ویسے آپ کے لیے۔ وہ کوئی پرسنل نصیحت نہیں ہوتی، کوئی ذاتی کمنٹ نہیں ہوتا کسی پر، اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہوتا، بلکہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی اور کیا فائدہ ہوگا اس طریقے میں کسی کے ساتھ مل کر ریڈ کرنا یا اس کو ریڈ کر کے سنانا؟ اس کو بھی اچھی کتابیں پڑھنے کا، جس شخص کے ساتھ آپ ریڈ کر رہے ہیں اسے بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی ریڈنگ کرے، اور جی ہاں اس طرح ریویژن بھی ہوگی اور ہمارے اپنے فہم میں زیادہ بہتری آئے گی، کیونکہ جب ایک دفعہ پڑھنے یا سننے کے بعد جب آپ کسی کو مزید سناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا علم پختہ ہو جاتا ہے۔ گڈ۔ اور جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں جب ایک اچھی گفتگو شروع ہوگی، ڈسکشن شروع ہوگی، تو اس میں اس ریفرنس سے اور بھی جو اچھی باتیں ہیں اس ٹاپک یا عنوان سے متعلق وہ بھی ساتھ سننے کو یا جاننے کو ملیں گی۔ جی اس طرح عمل میں بھی پختگی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے لیے اس سے پہلے ہوتی، اور بعض اوقات صرف سنتے ہوئے اپنی باتیں یاد نہیں آتی، جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنی باتیں یا اپنی کوتاہیاں یا خامیاں زیادہ نظر آنے لگتی۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں جب کسی اسکالر کی لکھی ہوئی بات کو آپ کسی تک پہنچاتے ہیں تو اس میں کچھ اور تاثیر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے ادھورے اور ایسے جملے کے جو دوسرے کو سمجھ بھی نہ آئے پوری طرح وہ بولنے سے۔ جی شاباش۔ ایسا کرنے سے پڑھنے پڑھانے کا گھر میں ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگا، یعنی گھر میں ایک ماحول آپ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن اگر گھر میں ماحول ہے ہی نہیں اور کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور کوئی اس میں دلچسپی ہی نہ لے اور کوئی کتاب آپ کی بند کر دے اور کوئی آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ جی کسی اچھے موقع کا انتظار کریں گے، اور اگر وہ موقع نہ آیا تو پر امید ہے آپ اس میں یہ کہ موقع پیدا کریں گے، تجسس پیدا کریں گے، ماحول بنائیں گے۔ دیکھیے کہیں بھی ماحول بنا بنایا نہیں ملتا،
ماحول بنانا پڑتا ہے. کس طرح بنانا پڑتا ہے ماحول؟ کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی آپ. جی ہاں، آپ دیکھیے کہ لوگوں کی روزمرہ کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے. جب وہ لوگوں کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی چوری کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیماری کا ذکر ہے، کسی کی پریشانی کا، کسی کے اخبار میں آپ دیکھیے تو اسی طرح کی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. تو ایسے مواقع پر آپ انہیں ایک بہتر حل بتا سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ اپنی طرف سے بتائیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ چھوٹی ہیں ہم سے عمر میں یا علم میں، آپ ہمیں کیا بتائیں گی. تو آپ صرف اتنی بات کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی ہے اس سے متعلق، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اور اگر کوئی مان جائے تو فوراً ہی پھر کتاب کھول کر لے آئیں اور آپ ان کے آگے رکھ دیں کہ یہ دیکھیے، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی سنا دیں، یعنی بالکل نیچرل انداز میں. جی میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ اگر ریلیٹڈ ٹاپک میں جیسے میں آج بھی میں نے گھر جا کے ڈسکس کیا اور کھانے کی بچوں کی تربیت ہوں. اس میں سارا انٹرسٹ کیا وہ پوچھتے ہیں کہ ویسا کوئی ٹاپک ہے تو وہ ایکسپلین جی ہاں، کیونکہ جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے، جس میں لوگ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، ان باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں فائدہ مند ہو سکتی. اگر آپ غیر ضروری چیزیں، غیر مفید اور ایسی باتیں لوگوں سے شیئر کریں گے جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، تو وہ ان کو نہیں سننا چاہیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے فائدے کی خاطر ان کو کچھ نہ کچھ بتائیں جس میں انہیں فائدہ پہنچے، کیونکہ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے، یہ نہیں. یعنی آپ صرف یہ سوچ کر نہیں سنائیں کہ مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ جب ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، سارا فوکس ہمارا اپنی ذات پر ہوتا ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کا کیا حال ہے، یہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. جی آپ. نارملی میرے سے بھی ہوتا ہے کہ میں جب پڑھنے بیٹھتی ہوں تو اکثر نیند آ جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچن میں ہی جا کے امی گھر پہ بیٹھ جی دھیان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہی ہے. بالکل. پڑھنے میں ایک اور فائدہ مند چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف پڑھتے ہی نہ جائیں کہ دوسرا سو جائے سنتے سنتے. آپ پڑھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا آپ کا پڑھنا کوئی سن رہا ہے، کسی کو سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی سن ہی نہیں رہا تو پھر آپ کے پڑھنے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں، مقصد ہی فوت ہو گیا. جی آپ. شابش. اس طرح پڑھنے سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا. اگر آج آپ گھر والوں کو سنانے کے قابل ہو گئے، گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکے، تو کل آپ باہر والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو سارے کا سارا ہی لفظ لفظ پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اہم چیز پڑھیں، مثلا آپ پہلے سے اپنے آپ کو پریپئر کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے آج گھر میں مثلا سنانا ہے، یہ چیزیں میرے گھر والوں کو زیادہ فائدہ دیں گی، آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیں. اور پھر جب آپ سنائیں تو صرف وہ چیدہ سلیکٹڈ پورشن سنائیں، کیونکہ بعض بحثیں ایسی ہیں مثلا گرامیٹیکل انالیسس بیچ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں گھر والوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئیں گی. تو پھر جب انہیں سمجھ نہیں آئے گی تو فوراً انٹرسٹ لوز کر دیں گے، اور ایک دفعہ انٹرسٹ لوز کر دیا تو دوبارہ اس کو بحال کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم بات بتاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر سننے والے، بہتر سمجھنے والے، بہتر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جی جی ہاں، ہماری ریڈنگ سکلز بھی پالش ہوں گی اس طرح، کیونکہ ریڈنگ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ریڈ کرنے سے نہیں آتی، وہ کرتے رہنے سے بہتر ہوتی، اور کرتے 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 آپ بہت فلوئنٹ ہو جائیں گے. کچھ دن پہلے مجھے ٹیلی ویژن پر کسی شخص کو کچھ ریڈ کرتے ہوئے سننے کا اتفاق ہوا، اور کوئی 10-15 منٹ تک وہ شخص مسلسل، جتنی دیر میں نے نوٹس کیا، وہ کچھ ریڈ کر رہا تھا. اس میں وہ ایک دفعہ بھی نہ رکا، نہ اٹکا، نہ ہی وہ کہیں جھجکا، اور وہ ریڈ کرتا چلا گیا. شاید کوئی بل تھا جو وہ کانگریس میں پیش کر رہا تھا یا کچھ اسی طرح کی چیز تھی، کیونکہ مجھے کانٹینٹ میں دلچسپی نہیں تھی اس لیے میں نے غور نہیں کیا. لیکن میرے توجہ کس پہ تھی؟ پریزنٹیشن پہ، کہ وہ پریزنٹ کیسے کر رہا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آج پہلی دفعہ یہاں نہیں کھڑا ہوا،
بلکہ یہاں تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگا ہے. یعنی ہم شاید قرآن بھی اتنی فلوئنسی کے ساتھ نہیں پڑھتے جتنی فلوئنسی کے ساتھ وہ شخص اس کانٹینٹ کو پڑھ رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا چیز سب سے اہم ہے، کس چیز نے اسے اس قابل بنایا؟ پریکٹس. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اگر آپ صرف اتنا کریں گے نا کہ میں نے جو ریڈ کیا ہے وہ آپ سن کے آرام فرمائیں، تو آپ کبھی کل اس کو پڑھ کے کسی کو سکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ روز نہیں تو کم از کم ویکینڈ پر اس کتاب کو آؤٹ لاؤڈ پڑھیے، یعنی اونچا پڑھیے، بول بول کر سنا کر پڑھیے. اگر کوئی بھی نہ سننے والا ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہانہ کہ کوئی سننے والا تھا ہی نہیں اس لیے ہم نے پڑھا ہی نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کس کو سنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 کان ہیں سننے والے، ان کو سنا دیجئے. اس کا فائدہ اگر آج نہیں تو کل آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ کو ریڈنگ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور کہیں پر کسی مجلس میں کچھ بھی پڑھ کے سنانے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ زبان چالو ہو چکی ہوگی. کیونکہ اس میں بھی کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے نا، کہ نگاہوں میں اور زبان میں اور پھر کانوں میں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر صحیح اس کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر پڑھ کر آپ اتنے والیوم میں پڑھ رہے ہیں، اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا سن کے سمجھ پائے بات کو. اور یہ چیز بھی پریکٹس سے آتی ہے. بہت سے لوگ دل میں بڑے بڑے عزائم رکھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بہت درس دیں، تعلیم دیں، لوگوں کو سکھائیں، ہم اللہ کا پیغام جگہ جگہ پہنچا دیں. بہت باتیں کرتے ہیں نا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتے، وہ کر نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو جذبے کی چنگاری ہوتی ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جلائے رکھنے کے لیے فیول نہیں تھا، وہ ماحول نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لکڑیاں جلاتے ہیں، پتہ نہیں کبھی غور سے آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو مسلسل ان کی راکھ جھاڑنی پڑتی ہے. کبھی کسی نے جلتی لکڑیاں دیکھی؟ تو جو لوگ چولہے پر، لکڑیوں کے چولہے پر کچھ پکاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ لکڑیوں کو ایسے جھٹک کے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ان کی راکھ اور چھوٹے چھوٹے کوئلے جھاڑ کے پھر آگے کرتے، پھر شعلہ اٹھ جاتا ہے. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو وہ گرد یا راکھ جمی ہے اس پر، اس کی وجہ سے جو آکسیجن ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی. تو جب اس کو ہٹایا جاتا ہے، تازہ ہوا اس کو ملتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے بھڑک اٹھتی. تو بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی جو جذبے ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، جو نیتیں ہوتی، ان کے اوپر بھی اسی طرح گرد پڑتی رہتی ہے، راکھ پڑتی رہتی. کیونکہ اگر چنگاری کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوگی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی. بہت سے لوگ اپنے جذبوں کو صرف سلگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کسک ہے، ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے. اور خاص طور پر جب کورس اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بس راہ تو ملے، پھر دیکھیں کہ کر کیا دیتے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چنگاری کو کوئی ہلانے والا نہیں تھا اور کوئی پھونک مارنے والا نہیں تھا کہ وہ شعلہ بن کے اوروں تک اس کی گرمائش پہنچتی. تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان علم کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ اپنا واسطہ اور تعلق برقرار رکھے، تاکہ یہ جذبے بجھنے نہ پائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں گے، لینے کے بعد اوروں کو بھی دیں گے. اور دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہر وقت صبر. بس صبر ہے، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ آرام سے، کچھ نہ کرو. بھئی صبر تو زندگی میں ہر چیز کے ساتھ چاہیے. میں کرنے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسکلز چاہیے. کام صرف کرنے سے آتا ہے،
صرف پڑھنے سے کچھ نہیں آتا. کس سے آتا ہے؟ کرنے سے. صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا. پڑھنے سے صرف عمل میں نہیں آئے گا جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں. آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ دیں گے. اور دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ علم کی کمی. علم کی کمی کا علاج کیا ہے؟ پڑھنا، اور اسی پڑھے ہوئے کو آگے ریڈ کر کے کم از کم سنانے کے قابل ہونا. مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آپ آج شام آئیے ہمارے پاس بیٹھیے اور ہمیں کچھ اچھی اچھی باتیں بتائی، اور آپ کے دل پہ اسی وقت گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور آپ جب وہاں پہنچے تو سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حافظے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، انہی میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اگر اپنی باتیں کرنی نہیں آتی تو کوئی اچھی بات کسی نے لکھی ہے اسی کو شیئر کر لیتے ہیں. کیا یہ عیب ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ کو کیا آتا ہے پھر، اگر آپ نے پڑھ کے ہی سنانا ہے تو کیا فائدہ، وہ تو ہم خود بھی پڑھ لیں گے. کئی لوگ یہ عذر کریں گے نا، کیا بس ریڈنگ کر کے سنا دی، ہم خود بھی کر سکتے تھے. کیا واقعی لوگ کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں. چلے کر بھی سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو کام وہ نہیں کرتے ان کو کروایا جائے. جی آپ فرمائیے. گڈ. جب ہم دوسروں کو کچھ بتاتے ہیں، جیسے گھر والوں کو بھی کچھ بتاتے ہیں، تو ہمیں عمل میں ساتھی مل جاتے ہیں. وہ ان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں. مثلا آپ خوب رو کے دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں کوئی اندر داخل ہو گیا کمرے میں، آپ کی امی نے دیکھ لیا آپ کو، ان کا حال کیا ہوگا؟ پریشان ہوں گی نا. کیا کہیں گی؟ ان کے دل میں کیا وسوسے آئیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ اور ان کو بھی غم لگ جائے گا. اب اگر ایک دن پہلے آپ نے ان کو بتایا ہوتا کہ توبہ استغفار کا اصل طریقہ کیا ہے، کہ انسان رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی کہ میری بیٹی نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ کر بھی رہی ہے. تو یہ فرق ہو گیا نا گھر والوں کے ساتھ علم شیئر کرنے کا اور نہ کرنے کا. جی سامنے ایک پریکٹیکل پرابلم یہ ہو رہی ہے میرے ساتھ کہ کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں، کچھ خود stubbornly ریفیوز کر دیتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پلیز ایسے ملایا. اوکے ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو کچھ لوگ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت اسٹربنلی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہدایات نہ دی جائیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو شوگر کوٹڈ گولی دے دیں، لیکن اسلام کو اسلام کہہ کر بھی بتانا ہمارا فرض ہے، ورنہ خیانت ہوگی. دیکھیں جو کچھ ہم کسی سے لے رہے ہیں اس کو ریفر کرنا چاہیے یا نہیں؟ ورنہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے؟ اگر ہم اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور اللہ ہی کا نام ہٹا دیں تو کیسا لگے گا؟ اگر آپ نے مثلا کوئی آرٹیکل لکھا، اس میں سے کوئی پیسج لے کر آگے بیان کر دے اور آپ کا ذکر ہی نہ کرے تو یہ درست نہ ہوگا. تو اکنالج کرنا بھی بے حد ضروری ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، مگر ہر دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا نہ کہیں، کیونکہ اس سے پھر لوگ چڑ جاتے ہیں. لیکن آپ اپنی ٹاک کے شروع میں یا اینڈ میں یا کہیں پر بھی ذکر ضرور کریں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ کہاں سے سیکھا. یا یوسف علیہ السلام نے جب ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا ہے؟ آج یاد ہے کسی کو؟ مما علمنی ربی، یہ اس میں سے جو میرے رب نے مجھے علم دیا، یہ میرے رب نے سکھایا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو مشکل ہے اس میں اگر میں ہوتی تو ایسا کرتی کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تو سناتی، اور جو لوگ نہیں سن رہے ان کا انتظار کرتی حتیٰ کہ وہ سننے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو جو سن رہے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، انہی سے شروع کر دیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو سنانے کی، بتانے کی ایک اچھی
پریکٹس ہو جائے گی اور آپ خود تجربہ کر لیں گی کہ کس انداز میں کتنا کیسے کیا بتایا جائے کہ لوگ سن لیں. کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں نا, ہر ایک پہ ایک ہی طریقہ لاگو نہیں ہو سکتا, ہر ایک طریقے سے نہیں سیکھ سکتا. چلیے تو پھر یاد رہے گا, کیا یاد رہے گا؟ نمبر 1, جو پڑھا ہے اس کو خود دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرنا. بہتر کیا ہے, روز, انتہائی ناممکن ہو تو ویکنڈ پر. نمبر 2, پہلی چیز ہے خود ریڈ کرنا, اور نمبر 2 دوسروں کو ریڈ کر کے سنانا. کیسے؟ A to Z, سلیکٹڈ پورشن. کس کے حساب سے کیا سلیکشن؟ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے. چلیے جی, صفحہ نمبر 83. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل ما اسکر حرام وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَقْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ. قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخِبَالِ؟ قَالَ عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. صحیح مسلم. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف کول بننے کے لیے نشہ کرتے ہیں, اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ حرام ہے, اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. کوئی بھی میڈیسن ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا تو کیا کبھی ہم اس کو کھائیں یا پئیں؟ کبھی بھی نہیں لیں. بہت سے لوگوں کو انجیکشن کا ریاکشن ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں. اگر انہیں پہلے سے پتا ہو کہ یہ ریاکشن ہوگا, اس کا ریاکٹ کر جائے گا, تو کیا وہ اس کو, کیا ڈاکٹر کو اجازت دیں کہ وہ کوئی ایسا انجیکشن لگائے؟ نہیں. بہت سے لوگ غلط کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہے. چلیے مثال کے طور پر آپ 10 نشہ کرنے والوں سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے, یا نشہ کرنے کا انجام کیا ہوگا, آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی شخص آپ کو جواب دے سکے. ویگ جواب ہوں گے, اسپیسیفک نہیں ہوں گے. ویگ کیا, ہاں پکڑ ہوگی, ہاں تم یہی کہو گے نا کہ جہنم میں جائیں گے, یا ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے اس بات کو. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا؟ نہیں معلوم تھی. اگر خود نہیں معلوم تو آپ کسی کو بتائیں گے کیسے کہ یہ اس کی پرٹیکولر سزا ہے؟ ایک بات آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھی ہوگی کہ جس طرح کا جرم ہوتا ہے سزا اسی کے موافق ہوتی ہے. کوئی مثال, دلیل؟ جی, وہ تو دنیا کی سزا ہے نا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آخرت کے اعتبار سے جی آپ فرمائیے. جی, جو خودکشی کرے گا, جس آلے سے کرے گا, جس طریقے سے کرے گا, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا. مثلا اگر کسی نے چھت سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ جہنم کی آگ کے باوجود اوپر سے اپنے آپ کو گراتا ہی رہے گا, بار بار اس تکلیف کو سہے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ اعمال کے موافق ہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا, برائی کا بدلہ برائی اسی جیسی ویسی ہی. تو شراب بھی چونکہ نچوڑی جاتی
تو پسینہ بھی کیا ہے؟ جسم کا نچوڑ. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی کوئی چیز پینا نہیں چاہے گا. تو ان چیزوں کی اتنی وضاحت سے اس لیے بھی ان کا ذکر آیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت پیدا ہو، ان کے اندر خوف پیدا ہو. کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے ناپسندیدہ کام جو ہیں ان سے باز آ جاتا ہے. یعنی ڈر کی نفسیات سب سے شدید نفسیات ہے. ڈر سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرانے یا چھڑانے کے لیے. حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 4 اصابع الا وعليه ملك يسبح الله ساجدا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم الى السعدات تجأرون الى الله تعالى. ترمذی کتاب الزہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے، چرچرا رہا ہے. جیسے اگر 2-3 لوگ اکٹھے کسی بیڈ پہ بیٹھ جائیں یا چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو چرچراہٹ ہوتی ہے، اسی سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے. حالانکہ آسمان بہت بڑی جگہ ہے، بہت مضبوط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کراہ رہا ہے، اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے. اسے حق ہے کہ کرائے، اسے کراہنا چاہیے. کیوں؟ کوئی 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح اور تقدیس نہ کرتے ہوں. یعنی 4 انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان پر جہاں فرشتے گر کر سجدے میں پڑھ کے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں. جن ممالک میں لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں نا، تو اگر گھر والوں کے علاوہ کوئی 10-12 لوگ اور آ جائیں تو فرش بول اٹھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا جنازہ تھا اور بہت سے لوگ آ گئے گھر میں. تو ایک خاتون تھی، ان کا جنازہ تھا. تو ہوا یہ کہ جیسے بیڈ روم میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو اوپر کی منزل تھی، تو وہ جب لوگ زیادہ اندر گئے تو چھت گر گئی. یہاں تو پکی چھتیں ہوتی ہیں نا، بعض ملکوں میں لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں، سب نیچے. لیکن آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھڑے ہونے کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو اور طرح کا وزن ہوتا ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو پورا دباؤ ایک طرح سے نیچے پڑتا ہے نا. لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو اور زار و قطار روتے ہی رہو. عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو. یعنی اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ آگے ہونے والا کیا ہے تو تمہیں دنیا کی لذتوں سے رغبت نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہم سے چھپا دی ہیں. ہمیں خبر دی ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں، تاکہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے رہ لیں اور ان جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. لیکن یہ نعمتیں اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ان میں اس طرح کھو جائیں کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائے. مسند احمد میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. قبر پر پہنچے تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی، یعنی چاروں طرف اچھی طرح گھما کے دیکھا اور فرمایا، یدغت المؤمن فیہ ضغطۃ تزول منها حمائلہ ویملأ علی الکفار نارا. مسند احمد. اس کی سند ضعیف ہے لیکن معنی دوسری جگہ بھی ملتا ہے. مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، یعنی ہر ایک کو پریس کرتی، اور جس کو زیادہ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسا کے بتایا کہ اس طرح وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ بھیجتی.
حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی، تو آپ دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ آپ کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج اللہ عنہ۔ اللہ کے اس نیک بندے پر، عبد الصالح ہے، انہوں نے نیک کا ترجمہ نہیں نیچے کیا ہوا اس لیے میں اپنے پاس سے ایڈ کر رہی ہوں، اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہو اور جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہو تو ان کا دھیان پیچھے ہو کہ اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت جب جنازہ اٹھتا ہے تو بعد میں کھانے کی صفیں بچ جاتی ہیں، کھانا پینا، بات چیت، میل ملاقات، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں، اور یہ جا وہ جا۔ مرنے والا تنہا اب اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے اور پیچھے والے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنا غم غلط کر رہے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جانے والا اب کس حال میں ہے۔ جس کو جتنا پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند اور غمگین ہوتا ہے، اور اس وقت جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد خود بھی دعا کرتے، صحابہ کو بھی کہتے کہ تم دعا کرو کیونکہ اللہ کے اس بندے پر اب حساب ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جنازے میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو، یعنی مجھے اپنے قبر میں جانا ہے، اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لیں تو ہیبت اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں یا مشرک ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، جب انہیں دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے چیختے چلاتے ہیں، لیکن یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو نہیں سنوایا، ورنہ ہم میں سے ہر شخص پاگل ہو چکا ہوتا ہے ایسی آوازیں سن سن کر۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کبھی کسی حادثے کو دیکھ لیں یا کسی پریشان کن منظر کو، تو کتنے عرصے بعد تک وہ ایک شوق کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ غم اور پریشانی سے نکل نہیں پاتے۔ اور کہاں یہ کہ قبر کی کوئی چیخیں اور آوازیں سن لے اور وہ فریادیں سن لے، پھر کون آرام سے رہ سکتا ہے؟ یعنی فتنۃ القبر جو ہے اس سے ایک طرح سے سبھی گزرتے ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی زمین بتاتی ہے کہ ہاں اب تم میرے پاس واپس آ گئے ہو، یعنی اس کو دبوچتی ہے زمین۔ مومن کے لیے یہ دبانا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ماں بچے کو گلے لگاتی، اور کافر کے لیے وہ ایک مصیبت کا دبانا ہو سکتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل قریب ہو جائے گا، اس کی گرمی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دماغ اس طرح کھولنے لگیں گے جس طرح چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اسی مسند میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، مسند احمد، لوگوں تم یہ پڑھا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ
لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر اور غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا، کیونکہ تکبر انسانوں کو زیبی نہیں دیتا، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ قرآن پاک میں بھی ایک اور آیت میں آتی ہے نا یہ بات، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو اترانے والا، اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ اور یہ اتراہٹ پھر کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ چال میں۔ اور یہ بات بھی بڑی بری ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ عام حالات میں تو ہم کہتے نہیں ہم تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن کیا کرائیٹیریا، کیا میزان ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کوئی بتائے گا؟ جی، جب کوئی ہمیں تنقید کرے، جب کوئی ہمیں نصیحت کرے تو پھر ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں کیا خیالات آتے ہیں؟ چلیے انسانی فطرت ہے، کمزور ہے انسان، خیالات آ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ ان خیالات کو جگہ دے دیتے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے اندر، اور جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی گئیں، اگر مجھے کسی نے اتنی سی بات کہہ دی تو کیا ہوا؟ وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اور جی ہاں، جب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے اور ہم اس انتظار میں رہیں کہ یہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور خود اس بات کی کوشش نہ کریں کہ آگے بڑھ کر جا کے خود ہی سلام کر لیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہے ہیں۔ جی، جب کوئی کام کرے تو اس کی تعریف نہ کرے انسان اور کہے ہم تو اس سے بھی اچھا کر سکتے، اس نے کیا کیا؟ اور کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اپنے سے چھوٹے نہیں، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو، اسے اگنور کرے انسان، پرواہ نہ کرے، اس پہ توجہ نہ دے، اور ایروگنس کی کوئی علامت اور اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھنے کی۔ جی آپ بتائیے۔ جی ہاں، سیلف پروجیکشن، اپنے کاموں کا ذکر، اور جی دوسروں کی غلطیاں تو ہر جگہ نظر آئیں اور اپنی کوئی غلطی نظر نہ آئے، اور اگر کوئی بتائے تو ماننے کو تیار نہ ہو۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات آپ کے والدہ ایک بات کہتی ہیں، وہی بات آپ کی بہن بھی کہہ رہی ہے، وہی بات آپ کی دوست نے بھی آپ کو کہہ دی، وہی بات کسی اور چوتھے انسان نے بھی آپ کو کہہ دی، لیکن آپ ہیں کہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یاد رکھیے کہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کا ایک امپریشن لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جاتا ہے، ہماری گفتگو کا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ، اور یہ سارا مل کر ہمارا ایک امیج کریٹ کرتا ہے۔ ہم ایروگنس ہیں، ہم مغرور ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بارہا ایک چیز کو ریپیٹ کرنے سے ہمارا ایک امپریشن لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کسی وقت آپ سنسیئر فیڈ بیک لینا آپ ان سے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو لگ پتہ جائے گا، لیکن ہم ہیں ایسی ڈھیٹ چیز کہ پھر بھی ماننے کو تیار ہیں، ہم دوسرے کو غلط ثابت کریں گے۔ جی دیکھیں، کسی کے کہنے سے تو بات نہیں ہوتی، وہ ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں کسی کی فیڈ بیک، اور ایک ہوتی ہے صرف اپنے اوپر سے بلا اتارنے کے لیے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا۔ ان دو میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے دل مان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف زبانوں کو تھوڑی دیکھے گا، وہ تو دلوں کو بھی دیکھے گا نا، کہ ان کا دل کیا گواہی دے رہا تھا۔ مثلاً آپ نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی، بات بہت اچھی تھی اور اس کے دل کو بھی اچھی لگی، لیکن اس کا جو تکبر تھا اس نے اسے اس بات کو ماننے نہ دیا، اور زبان سے وہ آپ کے خلاف بولنے لگا۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف زبان کی بات لے لیں گے؟ وہ دل کی بھی دیکھیں گے کہ دل میں کیا تھا اس کے۔ تو ایسی باتوں کی فکر نہیں کریں۔ جی آپ فرمائیے۔ بالکل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ایک ہم پر امیر بنا دیا جاتا ہے، یا ہم سے چھوٹا کسی اعتبار سے، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات سننے کو تیار ہو جائیں یا ماننے کو تیار ہو جائیں یا اسے اس کی اتھارٹی کو قبول کریں۔ اور یہ اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم میں ڈسپلن نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم کسی کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، ہم سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔
جی ہاں، بعض اوقات یہ ہے کہ کہتے نہیں بھی لیکن آنکھوں سے ایسی لکس دیتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر کر دیتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایروگینس ہے نا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے انسان کے اندر سے. تو مختلف مواقع پر اپنا جائزہ لیا کریں کہ لوگوں کی نصیحت کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تنقید کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے رویے کے جواب میں آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اب اس کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گی. تو من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان. صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المصورین یعذبون یوم القیامہ ویقال لهم احیوا ما خلقتم. صحیح بخاری. قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا جو تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو. ہاتھ کی ڈرائنگز جو ہیں خاص طور پر. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ یہ بالکل ڈفرنٹ قسم کی احادیث لا رہے ہیں، ایک ٹاپک نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر ایک میں ایک بات نہیں پائی جائے گی. ہو سکتا ہے ایک شخص ویسے بہت ہمبل ہو، اپنی ہی دنیا میں ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے یا اور اچھی آتے ہیں اس میں، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہو. کوئی تصویریں بنانے کا بڑا شوق ہے، آرٹ کے نام پر، فن کے نام پر وہ ایسے کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ اسے کیسے توبہ استغفار کرنی. کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ رتی برابر نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں. اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ من الغداة والعشی ان کان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز وجل یوم القیامہ. صحیح بخاری. جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت کا اور دوزخی ہے تو دوزخ کا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ ہے جب تک اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. قبر کا ایک اور سین یہاں دکھایا جا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا، اذا صار اہل الجنة فی الجنة واہل النار فی النار جیء بالموت یوقف بین الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة خلود ولا موت ویا اہل النار خلود ولا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. صحیح بخاری کتاب الجنائز. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور موت نہیں ہے. اے دوزخ والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اب موت نہیں ہے. یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت یعنی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج اور غم اور زیادہ ہو جائے گا. یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو ان چیزوں سے واسطہ پیش آنے والا ہو، وہ دنیا میں دوسروں پر زیادتیاں کیوں کرے گا، وہ غفلت سے کیوں جیے گا. مسند احمد میں ہے، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال ثم ان لم اكن سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سند ضعیف ہے. مسند احمد کی روایت ہے، جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا، اگر یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں. یعنی روایت کرنے والے تو اس طرح روایت کی، لیکن اس کی سند کے اندر ذوف ہے. اسی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة سکرا مرۃ واحدۃ فکأنما کانت لہ الدنیا وما علیہا فصلبها ومن ترک الصلاة سکرا 4 مرات کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال. جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی، نشہ پی کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، تو گویا دنیا و ما فیہا سب اسی کی ملکیت تھی جو اس سے چھین لی گئی،
یعنی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، گویا کوئی شخص ایک پلاٹ، ایک گھر، ایک پلازا، ایک سٹی، ایک کنٹری نہیں، بلکہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، گویا وہ سب کچھ اس کا تھا، لیکن نماز قضا کر کے اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا، اتنا بڑا اجر ضائع کر دیا۔ دیکھیے اگر کسی کا گھر گر جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، کوئی دکھ ہوگا، غم ہوگا آپ کو؟ کسی کا ہی سنے۔ اور اگر کسی کا اپنا گرے تو اس کے دکھ اور غم کا کیا حال ہوگا؟ جی کچھ نہیں، سو رہے ہیں، پھر بولے نا بہت زیادہ دکھ ہوگا، بولتے کیوں نہیں؟ یا تو بہت کھوئے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ اب ڈر گئے ہیں، ڈرنے ہی کی بات ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی اثر کی نماز گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور صحیح حدیث ہے وہ۔ اور یہاں خاص طور پر نشہ پی کر، کیونکہ ایک وقت تھا نا جب لوگوں کو نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کے لیے کہا گیا، تو اب کوئی کہے کہ اچھا کون سا مجھے شراب سے منع کیا گیا، تو ٹھیک ہے میں نشہ کر لیتا ہوں، اور کیونکہ اس وقت ابھی شراب پہ پابندی نہیں لگی تھی، اور اگر نماز نکل گئی تو میں تو ہوش میں نہیں تھا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ نماز اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور جس نے نشے کی وجہ سے 4 وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا اسارہ پلائے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردقة الخبال يوم القيامة۔ مسند احمد۔ جس نے ایک گھونٹ شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اگر اس نے پھر یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پیپ پلائے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة قیل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات یؤذی اہل النار ریح فروجہن۔ یہ سند اس کی ضعیف ہے۔ مسند احمد۔ جو شخص شراب کی مداومت کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ سے پانی پلائے گا۔ کسی نے پوچھا نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے، یہ ایسی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی اس سے سخت تکلیف ہوگی۔ اور اسی مسند میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یعرض الناس یوم القیامۃ 3 عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذیر واما الثالثة فعند ذلك تطیر الصحف في الايدی فآخذ بیمینہ وآخذ بشمالہ۔ مسند احمد۔ قیامت کے دن 3 مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی، 2 پیشیوں میں حجت اور معذرت ہوگی، تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ۔ مسند احمد۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ؟ مثلاً کبیرہ گناہوں کی لسٹ تو آپ نے پڑھ لی، صغیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ غیبت چھوٹا ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جی وقت ضائع کرنا یہ صغیرہ ہے، جی امانت نہ لوٹانا جو منافق کی نشانی، جی برا گمان کرنا، اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم، صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کی آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہے نا؟ جس پر تحدید ہو، جی چلیے اس پر مزید سوچئے کل تک، صغیرہ گناہ کون سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تو ہم نے بچنا کیا ہے، کیونکہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے نہیں اترتے ہیں اور کھانا پکانے کا وقت آتا ہے، جیسے پکنک وغیرہ، کوئی لکڑی لے آتا ہے، کونٹ کی مینگنی آتا کہ ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے اور جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے۔ تو اسی طرح
صغیرہ گناہ بھی جلانے کے لیے ڈھیر بننے کو کافی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.